کچھ آفر کویسچنز ہیں، پہلے وہ لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ کمرشل معاملات ہو جاتے ہیں، کہ ایک مشہور کوئی نمک ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں حرام چیز کی آمیزش ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو افواہ بازاری ہوتی ہے، افواہ بازاری اسے کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہوں، لیکن جب ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے سنی، کس نے کہی، کون اس کی ابتدا کرنے والا ہے، جس کو منتہائے سند کہتے ہیں، یعنی جو بات ایک دوسرے کو کہتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، یہ سند کہلاتی ہے، اور منتہا مانے اس کی انتہا کا مقام۔ تو منتہا سند کون ہے، کس نے کہی تھی؟ ہر ایک یہ کہے گا میں نے تو سنا ہے، فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا۔ جس خبر کی کوئی منتہا سند نہ ہو، اگر وہ لاکھوں افراد بھی کہہ رہے ہوں، شرعی لحاظ سے اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اس سے حرام اور حلال ثابت کیے جائیں، تو اس قسم کی باتوں کو بالکل نظر انداز کریں جب تک کہ خبر دینے والا کوئی نہ ملے۔ اور وہ خبر دینے والا کیسا؟ پہلی بات، آپ خود ہوں کہ آپ نے کارخانے میں جا کر اس چیز کے ساتھ حرام چیز کی ملاوٹ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو تو اس کو حرام کہہ سکتے ہیں، یا دوسرا کوئی ایسا شخص جو عادل ہو، یعنی مسلمان ہو، ظاہر اس کا شرع کے موافق ہو، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، گھر میں پوچھیں، مارکیٹ میں پوچھیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان سے معلوم کریں، ہر ایک اس کے بارے میں صرف اور صرف پازیٹیو رائے دے، اس کو عادل کہتے ہیں۔ اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس میں حرام کو ملتے دیکھا ہے، تب ہم حرام مانیں گے۔ یا تیسرا یہ کہ کوئی فاسق فاجر مسلمان، بے نمازی، ظاہر اس کا شرع کے خلاف ہے، یا ایسا مسلمان کہ ظاہر میں تو شرع کے مطابق نظر آتا ہے لیکن اور ہمیں نہیں پتہ کہ کیا کیا حرکات کرتا ہے، اس کو مستور الحال کہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں خبر دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے حرام ملتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر اس میں تحری کرتے ہیں، اپنے دل سے کویسچن کرتے ہیں کہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ۔ اگر دل گواہی دے، ان کے سچ کی طرف مائل ہو، تو مان لینا چاہیے، جبکہ اس کے عمل میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، جیسے اس مسئلے میں ہے تو مان لیں، ورنہ اگر وہ کہتے ہیں، ورنہ آپ رد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافر اگر خبر دے تو اس کا حلال حرام اور پاک ناپاک کے مسائل میں، جن کو دیانات کے مسائل کہتے ہیں، ان کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، مثلا آپ نے خود نہیں دیکھا، کسی عادل شخص نے دیکھ کے خبر نہیں دی، فاسق و فاجر یا مستور الحال مسلمان نے دیکھ کے خبر نہیں دی، اور یا پھر وہ چیز آپ کے سامنے آئی، اس میں نجاست کی اسمیل باقاعدہ آ رہی ہو، ایسا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی اثر وغیرہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو پھر یاد رکھیں اس شے کو پاک ماننا واجب ہوتا ہے، پھر وہ افواہی رہ جاتی ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں، لہٰذا اس طرح کی چیزوں پہ آپ توجہ نہ فرمائیں۔ کسی نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہیں پہ ہمارے رشتہ داروں کے ہاں تیجا تھا، تو میں نے کہا یار میں نہیں جا رہا ہوں، تم تھوڑا سا تیجے کا کھانا لیتے آنا۔ تو جس نے سنا، دو چار لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تیجے کا کھانا ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، جس میت کے گھر میں کھانا ہو وہیں پر کھا سکتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو تیجے کو یاد رکھیے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے تیسرے دن جو اہتمام کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، اس کو تیجا کہا جاتا ہے۔ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھا جائے، خاص تیسرے دن ہی ہوگا، یہ وقت کی ایسی تخصیص نہ کی جائے کہ نہ کریں تیسرے دن، چوتھے دن کریں تو سارے تانہ زنی کرنے لگیں، یہ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو تیسرے دن خاص کر دیا، جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ صرف ایصال ثواب کا اہتمام ہے، اس میں آ کے لوگ قرآن پاک پڑھیں دیگر، اور ضمناً کھانا بھی کھلا دیا جائے گا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور اگر خاص کھانے کی دعوت ہو کہ تیسرے دن کھانا ہوگا میت کا، یہ یاد رکھیں کہ یہ خاص دعوت کہ تیسرے دن کھانا ہوگا، اور ایصال ثواب کے لیے دعوت نہیں دی گئی، کھانے کی دعوت، یہ بدعت سیئہ ہے، یعنی بہت بری بدعت ہے۔ اور اس میں ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ یہ حدیث کے مطابق یہی انجام ہوگا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو پہلے تو تیجے کی یہ شرعی حیثیت ذہن میں رکھیں، یہ مستحب ہے، تیسرے دن کرنا کوئی واجب نہیں، لیکن لوگوں کی آسانی سہولت کے لیے کیا جائے تو منع بھی نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مسجد میں جماعت کے اوقات ہم نے مخصوص کیے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کیے کہ ظہر 1:30 بجے ہوگی جی، عصر 4:30 بجے ہوگی، اور فجر فلاں ٹائم پر ہوگی۔ یہ جو تخصیص ہے یہ بھی تو ہم نے آپس میں کی ہے نا۔ یہ جتنے دیگر افراد ہیں جو اس طرح کی تخصیصات پہ اعتراض کرتے ہیں،
ان کی خدمت میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر دیں کہ تیجے کے لیے تیسرا دن مختص کرنا، خاص کرنا ناجائز ہے، لیکن جماعت کے اوقات مخصوص کر لینا اپنی طرف سے بالکل جائز ہے۔ ان میں وجہ فرق بتا دیجئے۔ تو اگر کوئی فرض واجب سمجھ کے نہیں کرتا تو تیسرے دن آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے جو کھانے کا مسئلہ ہے اس میں دو مسائل ہیں۔ اگر تو ایسا مسئلہ ہے کہ یہ صرف غریبوں کے لیے ہے، پھر تو اور کوئی غنی نہیں کھا سکتا، اور اگر غریبوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، جیسے ہمارے اکثر عرف میں ہوتا ہے، تو پھر چاہے وہاں کھائیں، چاہے مالک کی اجازت سے، صاحب خانہ کی اجازت سے لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ کھا سکتے ہیں۔ یہ خواہ کی تک بندی ہے کہ جی وہیں کھانا ہوگا۔ ہاں صاحب خانہ منع کرے تو لازم بات ہے کہ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے نا کوئی کویشچن ہے۔ جی پہلا کویشچن یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی قرآن کی اس اعتبار سے قسم اٹھائے تھوڑا ہیلا کر کے، تو کیا یہ جائز ہے؟ مطلب وہ ہیلا پتہ چلے نا کیا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل کوئی کہے کہ یہ چیز تمہارے سامنے ہوئی تھی، نہیں میرے سامنے نہیں ہوئی، اور انہیں معلوم ہے یہ کس نے کی ہے، پھر کہیں کہ شاید کی ہوگی، تو اس کے اوپر قرآن اٹھا لیں جھوٹا۔ چلیں میں کر دوں۔ ایک اور یہ کہ جیسے سگے ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد پہ لازم ہے، کیا اسٹیپ والدین کی بھی کرنا اسی طرح لازم ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے عموماً لوگ بہت زیادہ جو باہر ورک وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیروں میں مٹی چپک جاتی ہے، وہ اسی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ لیئر بننے کے حکم میں آئے گی؟ اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے نماز؟ آخری کویشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس بلی ہے، وہ اپنے پوٹی کر کے، ویسے لگی بھی نہیں ہوتی اس کے جسم پہ کوئی نجاست، بستر پہ آ جاتی ہے یا گیلے فرش پہ بیٹھ جاتی ہے، تو کیا وہ جگہ پاک کرنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسی کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی نے قرآن کی قسم ہیلے کے ساتھ کھائی جبکہ سامنے والے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، وہ کوئی اور مفہوم لے رہے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اس کو حرام قطعی تو نہیں کہیں گے، لیکن شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ توریہ اس کو کہتے ہیں، توریہ کہ زو معنی بات کرنا، کہ سامنے والا کچھ سمجھے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ بات کا کوئی اور مفہوم لے رہے ہیں، سامنے والا کوئی اور مفہوم لے گا، یہ توریہ بھی سخت ضرورت کے وقت جائز ہوتا ہے۔ اس کو عادت نہ بنا لیں کہ بعد میں کبھی اس کی حقیقت منکشف ہو تو سامنے والوں کا اعتماد ختم ہوتا ہے، اور سامنے والے تو صاف کہیں گے جھوٹ بولا تم نے۔ اور یہ جب قرآن کو بیچ میں لا کے اس طرح کے معاملات کریں اور بعد میں پھر وہ چیز ظاہر ہو جائے تو اور زیادہ آدمی کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، اور اس کو اس طرح قرآن کو معمولی بنانا بھی لازم آئے گا، لہٰذا اس طرح ہرگز نہ کیا جائے۔ اگر قرآن صراحتاً جھوٹ پر نہیں اٹھایا گیا، کسی صحیح مصلحت کی بنا پر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر گول مول سے بات کی گئی، تو ہم اس کو شرعاً جائز تو نہیں کہیں گے، یہ بالکل درست نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں سخت حکم نہیں ہوگا۔ اور اگر بہرحال یہ تو قسم کھانے والے کے ہی ہو سکتا ہے، اگر دل میں ہی خیانت ہے، دھوکہ دینا ہی مقصود ہے، تو پھر یہ سخت گناہ ہے، اور ایسے اشخاص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس عادت کو ختم کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ سوتیلے ماں باپ کی خدمت کیا اولاد پر واجب ہوتی ہے؟ دیکھو واجب نہیں ہوتی، صرف سگے ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ستیلی اگر والدہ ہیں مثال کے طور پہ، فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ستیلی ماں کا اولاد پر براہ راست کوئی حق نہیں ہوتا۔ ہاں اس وجہ سے ان کی عزت اور تعظیم کی جائے، خدمت کی جائے کہ وہ والد کی منکوہاں ہیں، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ستیلے والد اگر ہیں، اس وجہ سے ان کی رسپیکٹ کی جائے کہ والدہ کے شوہر ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ کوئی ان کا حق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ستیلی ماں کا نان نفقہ وغیرہ ستیلی اولاد پر کوئی واجب نہیں ہے، ان سے ملنا، صلہ رحمی کے معاملات کرنا واجب نہیں ہے۔ ویسے تو عام انسان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اسی طرح والدہ فوت ہو گئی، ستیلے والد ہیں، ان کا ڈائریکٹ چونکہ کوئی حق نہیں ہے، تو اولاد پہ کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی باہر کام کی وجہ سے پیروں پہ مٹی جم جاتی ہے، پھر وہ آ کے وضو کرے اور نماز پڑھے تو ہو جائے گی، یا یہ مٹی کی لیئر کی وجہ سے عدم وضو کا حکم دیا جائے گا؟ دیکھیں بالکل ہو جائے گی، اتنی لیئر موٹی کبھی بھی نہیں جمتی کہ وہ پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے، کوئی کیچڑ کوئی بن جاتی ہے۔ عرب لوگ تو صحراؤں میں جاتے ہیں اور جاتے تھے، اور صحابہ کرام سفر کرتے تھے دھول مٹی کے اندر، اور اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ جو معمولی سی مٹی لگ جاتی ہے، یہ وضو کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں اگر ایڑیاں وغیرہ پھٹی ہیں اور ان میں ریت جم بھی گئی ہے، پھر بھی یہ مطلب رکاوٹ نہیں بنتی ہے، کیونکہ وہ تو اگر دوا بھی آپ پھٹی ہوئی ایڑیوں میں ڈال دیں، گلیسرین بعض لوگ ڈالتے ہیں، کوئی دوا ڈال لیتے ہیں،
تو پھر اگر وہ اس کو نکالنے میں حرج ہے اسی پہ پانی بہا لیں وضو ہو جائے گا، تو پھر مٹی تو بدرجہ اولا اس سے وضو ہو جائے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بلی ہے جو اکثر پوٹی وغیرہ کر کے اور پھر اس پہ بظاہر جسم پہ لگی نہیں ہوتی، لیکن وہ کہیں فرش پر یا بستر پہ بیٹھ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، نجاست کا جب تک اثر ظاہر نہ ہو کسی بھی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، اور اثر کیا ہے؟ کلر یا اسمیل، ٹھیک ہے نا؟ بعض صورتوں میں ذائقہ بھی ہوتا ہے، جیسے شراب کا ذائقہ، تو وہ تین چیزیں اثر کہلاتی ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ۔ تو یہاں ذائقہ کا تو خیر مسئلہ نہیں، تو رنگ اور اسمیل، اگر فرض کر لیں وہ کہیں بیٹھی اور اٹھی اور وہاں پر کوئی دھبا نظر آیا جس سے اسمیل آ رہی ہے تو یہ ناپاک ہوگا، چاہے وہ فرش پہ بیٹھے اور چاہے بستر پر۔ پھر فرش پہ اگر گرمی اور دھوپ اور ہوا کی وجہ سے اس کا اثر ختم ہو گیا، اسمیل وغیرہ ختم ہو گئی، چاہے ہلکا سا دھبا نظر آ رہا ہو لیکن اسمیل بالکل ختم ہو گئی، تو زمین پاک ہو جائے گی۔ لیکن بیڈ وغیرہ خشک ہونے کے بعد پاک نہیں ہوتے، چاہے اسمیل چلی جائے، اس کو بھی شرعی لحاظ سے پاک ہی کرنا ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان۔ صاحب، نماز کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ جی پہلا یہ کہ بسا اوقات مریضوں کا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں انہیں بیہوش بھی کیا جاتا ہے، اور وہ آپریشن کا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 7-8 گھنٹے بھی ہوتا ہے، تو اس دوران کی جو نمازی ہوں گی تو وہ بعد میں اس کی قضا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یورین بیگ لگا ہوتا ہے یورین نہ آنے کی وجہ سے، تو اب وہ نماز کے لیے جماعت سے اگر پڑھنی ہو تو مسجد جا سکتے ہیں یا نہیں، خاص طور پر جمعے کے حوالے سے، اوریجن کے حوالے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر ہم ہوائی جہاز میں سفر کریں تو اس میں بسا اوقات جو عملہ ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، تو اب اس صورت میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو کیا ان نماز کو ریپیٹ کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور آخری سوال یہ کہ ہم جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو بسا اوقات امام صاحب پہلے سجدے میں ہوتے ہیں، دوسرے سجدے میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں حتیٰ کہ امام صاحب کھڑے ہو جائیں، اور کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں پہلے سجدے میں دوسرے سجدے میں، تو اس حوالے سے سنت طریقہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ثنا پڑھ کے شامل ہوں گے یا جب میں 14 رکعت پڑھیں گے تو اس میں ثنا پڑھیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر مریض کا آپریشن بعض اوقات 7-8 گھنٹے تک جاری رہتا ہے تو کیا بعد میں اس کی قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جی بالکل ہوگی قضا، کیونکہ وہ عالم ہوش میں ہیں، کوئی بے ہوش نہیں ہوئے۔ اگر تو بے ہوشی کے عالم میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو ان نمازوں کے سقوط کا حکم ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح کے کوئی آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں، بے ہوش بھی ہو آدمی، تو بہرحال 7-8 گھنٹے کے آپریٹ کے بعد نمازیں اس پہ یعنی لازم ہوتی رہیں گی، اس کے بعد ان کو بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یورین بیگ اگر کسی کے لگا ہو تو جماعت میں عام 5 نمازوں کی جماعت میں شرکت اور خصوصاً جمعے کے اندر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس میں علماء کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہماری رائے اس میں یہی ہے، جو ہم نے قرآن و حدیث کے دلائل دیکھیں یا فقہا کی عبارات کا ماحصل جو ہے وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ تو چونکہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعت شرط ہے، لہذا ایسا شخص جو ہے وہ عین نماز سے پہلے بیگ کو اچھی طرح خالی کرے، اور خالی کرنے کے بعد پھر ایسی جگہ نماز ادا کرے کہیں صحن وغیرہ میں کہ جیسی جماعت ختم ہو مسجد سے باہر نکل آئیں، تو آپ جائیں، وہ جائے اور مسجد میں جمعہ ادا کرے، پھر باقی نماز اپنے گھر پر آ کے ادا کر لیں۔ اور باقی نمازوں کے بارے میں میں تو منع ہی کرتا ہوں کہ اپنے گھر پہ نماز ادا کر لیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آنے جانے میں چلنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، نلکی لگی ہوتی ہے، حرکت سے تکلیف۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یورین کے بیگ کے اندر اگر آپ خالی کر بھی لیں، بعض اوقات پھر پیشاب آ جاتا ہے، اور مسجد کے اندر نجاست اٹھا کر لے جانا چاہے مسجد آلودہ نہ ہو یہ منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے بچوں کو پیمپر پہنا کے مسجد کے اندر نہیں لے جا سکتے کہ بچے کا پتہ نہیں ہوتا کب وہ پیشاب وغیرہ کر دے، اگرچہ مسجد آلودہ نہ ہو لیکن نجاست اٹھا کر لے جانا ہی یہ مسجد کی بے ادبی ہے، لہذا اپنے گھر پہ نماز ادا کریں۔ یہ جسے میں نے عرض کیا میری اپنی رائے ہے، اگر کوئی اس کے خلاف مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو بالکل عوام الناس کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایسے کسی بھی مفتی صاحب سے اگر فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم منع کرتے ہیں ادب مسجد کی وجہ سے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہوائی جہاز میں بعض اوقات عملہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اب کیا کریں؟ تو بیٹھ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں استقبال قبلہ اگر ہو سکے بہت ہی اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو جس رخ پلین جا رہا ہے آپ اسی رخ نماز پڑھ لیں، نماز قضا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس طرح بیٹھ کے پڑھ لیں تو کیا اتر کر اس نماز کو لوٹانا لازم ہے؟
دیکھیں اس میں بھی آراء مختلف ہیں. ہماری رائے انہی فقہا کے ساتھ ہے جو یہ آسانی دیتے ہیں کہ چاہے آپ ٹرین میں نماز پڑھیں، چاہے ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں، اگر آپ نے عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھی تو اس کا دہرانا لازم نہیں ہے. جیسے جنگ کی حالت کے اندر اگر کوئی گھوڑے کے اوپر نماز پڑھ لیتا ہے تو بالکل اس کو کوئی لوٹانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ آزار بھی اگرچہ بندوں کی طرف سے ہیں، براہ راست اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، بندوں کی طرف کریں گے کہ بندوں نے اس کو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنے دی، بندوں نے ٹرین سے اتر کر یا ٹرین کو روک کر نماز نہیں پڑھنے دی. لیکن اس کے باوجود آج کل کے دور کے اعتبار سے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ مسئلے کے مطابق آپ اس نماز کو لوٹانے کی حاجت نہیں، نماز ہو جائے گی. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی جی صاحب، جی رابعہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. میرا آپ سے بیٹا 3 سوال ہیں. جی فرمائیے. یہ پہلا سوال یہ کہ فارمیسی کو ہم نے اپنی ڈگری دی ہے لائسنس کے طور پر، اور ہم اپنی سروس بھی دینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ لے نہیں رہے، تو کیا اس صورت میں جو حاصل ہونے والا نفع ہے کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ مطلب یہ میں سمجھا نہیں، کسی اور کو دے دیے؟ فارمیسی ہے، اس پہ اپنی ڈگری دے رہے ہیں ہم لائسنس کے طور پر، رینٹ پہ جس طرح دیتے ہیں ڈگری، تو اب ساتھ سروس بھی دینی ہوتی ہے لیکن وہ لے نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آلریڈی اسٹاف ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ شدید سردی ہے، چاہے ہم ٹھنڈا پانی استعمال کریں گرم پانی، پھر بھی وہ پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے اور اس کے کسی بھی طریقے سے وہ ریکور نہیں ہوتا. تو اس صورت میں کیا ہمیں تیمم کرنا چاہیے یا صرف مسح کر لیں پاؤں پہ تو کافی ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پریگننسی میں جو ہے وہ مطلب ایک پریگننسی ہو چکی ہے سی سیکشن کے ساتھ، اور پھر کچھ منتھ کے اندر ہی دوبارہ پریگننسی ہو جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں ابارشن کروانا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور بس شکریہ. چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہم لیٹ شامل ہوتے ہیں تو امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب اٹھیں گے تو میں شامل ہوں، اور کچھ شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ پھر ثنا کا بھی ہے وہ لیتا ہوں میں. دیکھیں افضل یہ ہے کہ موافقت جماعت اختیار کی جائے، اس لیے آدمی کھڑا ہو تھوڑی دیر ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرے اور پھر سجدے میں چلا جائے، اگرچہ یہ رکعت ملے گی نہیں. ٹھیک ہے نا، جس نے رکوع پا لیا اس کو وہ رکعت ملتی ہے، یہ رکعت نکل گئی. ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ دیر سے شامل ہوئے اور امام صاحب اگلی رکعت میں کھڑے ہو گئے تھے تو سابقہ رکعت کو لوٹانا لازم ہوتا ہے، ایسے اس کو لوٹانا تو ہوگا، لیکن موافقت جماعت شریعت کو محبوب ہے، مطلوب ہے، اور اس کا طریقہ ہے. اور موافقت ایسے ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ شامل ہو جائیں. کھڑے ہوئے ہیں سب سجدے میں آپ، یہ مخالفت جماعت ہے جو مناسب نہیں ہے. گناہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے. اب اگر آپ شامل ہو گئے مثال کے طور پر تو ثنا ابھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ثنا جو ہے وہ اس والی نماز کی ہو چکی ہے، یعنی آپ تو دیر سے شامل ہوئے، امام صاحب پڑھ چکے ہیں. جب آپ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں تو اس کو ثنا سے شروع کیجئے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے پاس فارمیسی کی ڈگری ہوتی ہے، ہم کسی کمپنی کو دیتے ہیں، لائسنس وغیرہ ہوتا ہے اور ہمیں سروس بھی دینی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ڈگری دے دیں سروس نہیں، اور اس کے وہ پیسے دیتے ہیں، اسٹاف ان کے پاس موجود ہوتا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عموماً یہ چیز اللیگل ہوتی ہے. جس کی ڈگری ہے، جس کا لائسنس ہے، وہی ورک کر سکتا ہے. اپنا لائسنس یا ڈگری کسی کو دے دینا، اب آپ کو کیا پتہ کہ آپ کے لائسنس یا ڈگری پہ کون نکما کام کر رہا ہے، کوئی صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کا مس یوز ہو رہا ہے یا پازیٹیو یوز ہو رہا ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو کرائے وغیرہ پر دینا یا صرف دے کر بغیر سروس پرووائڈ کیے اس کے پیسے لینا شرعاً جائز نہیں ہوگا. یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی سردی میں ٹھنڈا پانی استعمال کریں تو پاؤں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیا تیمم کر لیں یا باقی وضو کر کے پاؤں پہ صرف مسح کر لیں؟ حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آلٹرنیٹ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اصل مذہب پر عمل ہو جائے، اصل حکم پر جس کو عزیمت کہتے ہیں، اور تھوڑا سا کوئی آلٹرنیٹ چیز حاصل ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ٹھنڈے پانی سے پاؤں پہ سوجن آتی ہے، گرم پانی سے نہیں، تو پھر واجب ہے کہ گرم پانی استعمال کیا کم از کم پاؤں دھونے کے لیے، اور باقی وضو تو دھونا چونکہ اصل ہے اسی پر قائم رہیں گے. اور فرض کر لیں کہ اگر ٹھنڈے موسم میں گرم پانی سے دھونے کے بعد بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم صرف پاؤں پر مسح کر لیں تو سوجن آتی ہے کہ نہیں، تو صرف پھر مسح کریں گے. اور اگر یہ مسح ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرنے سے بھی سوجن آتی ہے تو کپڑا ڈال کر اس پر مسح کر لیا جائے، یعنی پاؤں پہ کپڑا ڈال دیں پھر اس پہ مسح کر لیں، نماز پڑھ لیں. تیمم کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ باقی
وضو کیا جا سکتا ہے اور اس کا متبادل موجود ہے، اس لیے یہ طریقہ اختیار کریں بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کسی کا آپریشن سے بچہ پیدا ہوا، اب دوبارہ حمل ٹھہر گیا ہے تو کیا ایبارشن کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے گا کہ ڈاکٹر یہ کہتی ہیں کہ اب جو حمل ہے وہ ماں اور یا بچے کے لیے مطلب تکلیف کا سبب بنے گا۔ تکلیف سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات تو موت کے معاملات ہو جاتے ہیں، شدید ترین تکلیف یا ماں کے فوت ہونے کا اندیشہ، اس طرح کی جب صورتیں ہیں، یا پھر ایسی صورتحال بن جائے کہ پتہ ہے کہ یہ ایبارشن کروانا ہی لازم ہوگا کیونکہ آگے چل کے بچے کی گروتھ صحیح نہیں ہوگی کسی بہت ہی خرابی وجوہات کی بنا پر، تو 4 ماہ سے پہلے ایبارشن ہو سکتا ہے، پھر کروا لے۔ لیکن 4 ماہ کے بعد صرف ماں کی موت کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ ایبارشن ہو سکتا ہے، کیونکہ 4 ماہ کے بعد یعنی 4 ماہ میں بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے شرعی لحاظ سے، اس کے بعد جو ہے اس کو بغیر کسی شرعی وجہ کے ختم کروانا ایسا ہے جیسے کہ انسان کو قتل کر دینا۔ تو اس لیے 4 ماہ سے پہلے مختلف آزار کی بنا ہو سکتا ہے، اور 4 ماہ کے بعد تو صرف جان کا خوف ہو ماں کی تو ہو سکتا ہے، ورنہ اس میں احتیاط ہی کی جائے۔ ایک یہ کویسچن ہم سے کیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے مسجد کے امام صاحب کے بارے میں کچھ راز پتہ چلیں جو صرف مجھے ہی معلوم ہے، تو کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ دیکھیں وہ راز کس قسم کے ہیں، اور آپ کی ان کے لکھنے کا انداز تو یہی ہے کہ کوئی ناجائز کاموں میں ملوث ہوں گے امام صاحب جو ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور اب آپ کی طبیعت ان کے احترام، ان کی تعظیم کی طرف مائل نہیں ہو سکے گی، اس لیے آپ چپ چاپ وہاں سے نکل جائیں اور کہیں اور جا کے نماز پڑھیں۔ اب اس کو ظاہر کرنا ہے نہیں کرنا، دوسروں کو روکنا ہے کہ نہیں روکنا، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ معاملات ایسے ہیں کہ امام کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، مثلا آپ نے کوئی ناجائز چیز دیکھتے ہوئے دیکھا، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کوئی ناجائز چیز، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو یہ ان کی ذات کے خاص ساتھ ایک معاملہ ہے، اس کو عام کرنا، کسی کے بھی اس طرح کے پوشیدہ معاملے کو جو صرف اس کی ذات کے ساتھ خاص ہو لوگوں میں عام کر کے اس کے لیے بدنامی اور ذلت کا سبب بننا، یہ حرام اور گناہ ہوتا ہے۔ آپ پیار محبت سے ان کو منع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے راز کو ظاہر کر دینا، جو کسی کے راز کو ظاہر کرتا ہے تو میدان محشر میں یاد رکھیے پھر اللہ تعالیٰ اس کا پردہ بھی چاک کر سکتا ہے، تو اس لیے خوف زدہ رہنا چاہیے۔ اور اگر وہ معاملات ایسے ہیں کہ اس کے اثرات دوسروں تک پہنچ رہے ہیں، امام صاحب کی تعظیم کی وجہ سے، ان کی عزت اور عظمت کی وجہ سے لوگ بول نہیں رہے اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، ایسی صورت میں اولاً ان کو پیار محبت سے منع کریں آپ تنہائی کے اندر، اور اگر وہ باز نہیں آتے اور یہ گناہ چلتا رہتا ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر کچھ جو ذی قدر لوگ ہیں خاص طور پہ کمیٹی کے، ان پہ تک یہ بات پہنچائیں تاکہ وہ امام کو روکیں۔ اگر امام صاحب توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو قائم رکھیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کو پھر معزول کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو معزولی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ حرکات پھر آگے بھی جاری رکھیں گے پھر اس پہ سخت قدم بھی اٹھائے جا سکتے ہیں جو قانونی اعتبار سے ہوں تو بیسٹ ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کالر منتظر ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے 3 سوالات کرنے ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ کہ آج کل دکان یا مکان کرائے پر لینے کی صورت میں یہ طریقہ کار رائج ہے کہ اگر ایڈوانس زیادہ دیا جائے تو کرایہ کم، اور اگر ایڈوانس کم دیا جائے تو کرایہ زیادہ طے کیا جاتا ہے، تو کیا یہ سود میں شمار ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سال مکمل ہونے سے پہلے کسی سامان وغیرہ کی صورت میں اگر ہم ایڈوانس زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو سال کے آخر پر جب ہم حساب لگائیں گے تو کس ویلیو کا اعتبار ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آن لائن خرید و فروخت کی صورت میں کسٹمر نے تصویر دیکھ کر چیز پسند کر لی، قیمت طے کرنے کے بعد سودا ڈن کر دیا، لیکن پھر بعد میں وہ میسج کا رپلائی نہیں کرتا یا کال ریسیو نہیں کرتا، تو کیا دوسرے خریدار کو وہ چیز بیچ سکتے ہیں یا پہلے والے کا ہی انتظار کرنا ہوگا؟ یہ کتنا عرصے میں کوئی اس نے مدت مقرر کی تھی؟ نہیں، کوئی طے نہیں کہ بس بات ہو گئی، قیمت فکس ہو گئی اور اس کے بعد پھر رابطہ نہیں ہو پا رہا، آن لائن ہے، میسیجز دیکھتا ہے لیکن کوئی رپلائی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک تو یہ جو آفرز کی جاتی ہیں کہ آپ اگر زیادہ ایڈوانس رکھوا دیں گے تو پھر میں کرائے میں کمی کر دوں گا، تو یہ جو ایڈوانس رکھوایا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں 2 آراء ہیں۔ ایک ہمارے بڑے بزرگوں کی رائے ہیں جو ہم عصر میں ہیں اس زمانے کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ رہن ہے۔
رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کسی کی چیز بطور ضمانت اپنے پاس رکھنا۔ جیسے میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے قرض دیا، اب آپ میرا قرضہ دیں گے نہیں دیں گے اس کی کیا گارنٹی؟ تو آپ نے کہا میری گاڑی رکھ لیں، اگر اس ٹائم تک قرضہ نہ دوں تو ٹھیک، قرضہ دے دوں تو ٹھیک، ورنہ آپ اس کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لیجئے گا۔ تو یہ جو گاڑی ہے یہ رہن کہلائے گی، اور رہن کے اوپر یہ رہن ہوتا ہے، یہ قرض کی حیثیت نہیں ہوتی، اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں بنتی، نہ رکھوانے والے کی نہ رکھنے والے کی۔ اگر فرض کر لیں پیسے کی شکل میں رکھوایا یا کوئی مال زکوٰۃ ہے، جیسے سونے کے زیور بھی رکھوا دیتے ہیں، اس پر نہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہ ان پر زکوٰۃ، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں جو ایڈوانس دیا جاتا ہے وہ ایک رہن کی صورت بنتی ہے، قرض کی بنتی نہیں۔ قرض کے اوپر نفع سود ہوتا ہے، رہن پہ تو نہیں۔ یعنی اس اعتبار سے کہ خود یعنی مالک آسانی دے رہا، آپ دیکھیں تو یہ کہ بھئی رہن رکھ دو تو میں آسانی دیتا ہوں۔ دوسری اس کی ایک حیثیت ہے قرض کی حیثیت، جو ہم اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں کہ رہن کو جو رکھتا ہے نا، جس کو مرتہن کہتے ہیں، جس کے پاس آپ اپنا رہن رکھواتے ہیں، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ حکم شرعی ہے، کرے گا تو اس پر جب نفع لے گا تو وہ نفع سود ہوگا، نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے قرض دیا ایک طرح سے، اور قرض کے اوپر جب رہن ہے، رہن کے اوپر نفع لے گا تو وہ سود میں شمار ہوگا۔ لیکن یہاں پر سب کو پتہ ہے کہ جو ایڈوانس دیا جاتا ہے مالک دکان یا مالک مکان اس کو باقاعدہ استعمال کرتا ہے، تو یہ قرض کی حیثیت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے اتنا قرض دے دو گے تو میں تمہیں اتنی آسانی دوں گا، اگر قرض کم دو گے تو میں یہ کروں گا۔ اس طرح قرض کے اوپر یہ معاملات طے کرنا، یہ میرے خیال میں میری رائے کے مطابق بالکل مناسب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فرض کر لیں چلیں رہن کی صورت غالب کر لیں، لیکن چونکہ قرض کا بھی احتمال ہے اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ ایڈوانس رکھ سکتے ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو بیس بنا کر اس پہ نفع حاصل کرنے کی نیت کرنا مالک کی یہ درست نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کوئی سامان ہے اس کی ایڈوانس زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میری دکان ہے، میں نے اس حساب کیا 6 مہینے میں، سال شروع تھا 6 مہینے میں حساب کر کے ایڈوانس زکوٰۃ نکال دی۔ اب سال کے آخر کے اندر جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا، 6 مہینے والی یا اب سال کے اینڈ میں؟ دیکھیں جب آپ نکالتے ہیں نا اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، وہ چاہے بڑھ چکی ہو چاہے گھٹ چکی ہو، اور قیمت آپ کے اطراف میں، آپ کے سٹی میں جو ہے، یا اگر سٹی میں کوئی مخصوص نہیں ہے تو اطراف میں جو علاقے ہیں وہاں پر قیمت کا اعتبار کریں۔ اب مثال کے طور پہ 6 مہینے میں جو آپ نے اس کی ایڈوانس زکوٰۃ نکالی وہ 5 لاکھ بنتی تھی، لیکن جب آپ نے آخر میں حساب کیا تو وہ 6 لاکھ بنی، تو اس کا مطلب 5 لاکھ آپ ادا کر چکے ہیں، 1 لاکھ اور ادا کر دیں۔ اور ایک فرض کر لیں کہ 5 لاکھ ادا کی اور بنی 4، تو 1 لاکھ چونکہ آپ نے زائد ادا کر دی ہے وہ اگلے سال میں آپ مائنس کر لیں، لکھ لیں اگلے سال 1 لاکھ کم دیں گے آپ۔ اور اگر 5 لاکھ بنی اور 5 لاکھ ہی آخر میں بنی، فرض کر لیں ایسا اتفاق ہوا، تو بس نہ لینا نہ دینا، ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں، لیکن بس یہ شرط یاد رکھیے گا کہ سال کے شروع میں بھی نصاب ہونا چاہیے، یعنی کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر سامان ہو، اور سال کے اینڈ میں بھی نصاب کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہو۔ شروع آخر میں نصاب کمپلیٹ ہوتا ہے تو درمیان میں جو آپ زکوٰۃ کی نیت سے دیتے ہیں، ایڈوانس دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ شمار ہوتی ہے۔ اب فرض کر لیں میں بالکل شرعی فقیر ہوں، ہے ہی نہیں کچھ، میں سارا سال ایڈوانس زکوٰۃ دیتا رہا اور سال کے آخر میں میرے پاس بہت سارا مال آ گیا، تو یہ جو میں پہلے دی یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ شروع میں سال کمپلیٹ نہیں تھا۔ ایسے ہی اگر سال شروع ہوا، زکوٰۃ کا نصاب میرے پاس ہے، میں ایڈوانس زکوٰۃ دیتا رہا، لیکن سال کے اینڈ میں خود شرعی فقیر ہو گیا، نصاب وغیرہ سب ختم ہو گیا، تو جو درمیان میں دیا سب نفل ہو جائے گا، کیونکہ اینڈ میں نصاب مکمل نہیں رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈسپلے وغیرہ کسی کو کروایا، اس نے تصویر سے دیکھ کر سامان کو مطلب کہہ دیا ٹھیک ہے، ڈن کر لیا، قیمت مخصوص کر دی، اور ہم نے اب جیسے قیمت لینی ہے اور ڈیلیوری دینی ہے، لیکن بار بار اس کو میسیجز کر رہے ہیں، وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا ہم اس کو کینسل کر کے کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو اس کا کوئی عرف رائج ہے آپ کی مارکیٹ میں یا آن لائن ٹریڈنگ کے اندر اس طرح کا کہ 3 دن انتظار کرتے ہیں، 1 ہفتہ یا 15 دن، اس ٹائم پیریڈ کو گزار لیا جائے اور اس میں کانٹیکٹ کی کوشش کریں، اگر وہ یس کرتا ہے، رجوع کرتا ہے تو ٹھیک، پھر اسی کو دیں گے، اور اگر اس مدت کے اندر نہیں کرتا تو بس پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، وہ گویا کہ اس نے رجوع ہی نہیں کیا تو کیا کر سکتے ہیں۔ اور فرض کر لیں کہ کوئی ایسا عرف رائج نہیں ہے، قائم نہیں ہے، تو بس پھر تھوڑا سا اتنا انتظار کہ حرج پیدا نہ ہو، یعنی آپ تکلیف میں نہ آئیں، وہ بھی نہیں لے رہا، کسی اور کو بھی نہ بیچیں، بعض اوقات تو اولڈ فیشن چیز ہو جاتی ہیں، پھر بکتی نہیں ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں پڑے پڑے، تو ایسی صورت میں جب آپ کو اس طرح کا کوئی خوف پیدا ہو تو پھر اس کو نظر انداز کر کے
آپ اس کو آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا والد کی قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ دینا تو جائز ہے، اس میں انکار نہیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے جبکہ ہر ظاہر چیز کے اوپر ایکسٹریمسٹ حد تک جا کر اور سخت حکم لگانے کی عادت قائم ہو گئی ہے، اور حیرت ہے کہ وہ عادت بھی اہل علم کی قائم ہو گئی ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی مزار کی چوکھٹ پر بوسہ دے رہا ہے ادباً تو اس کو بھی سجدہ کہہ کر اور شرک کہہ دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ قبر کو بوسہ دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اصل میں گناہوں سے بچ کر اپنے والدین، مرحوم والدین کی اذیت کا سامان کرنے سے بچنا کمال ہے۔ ان کے لیے نیک عمل کریں تاکہ وہ آپ ثواب جاریہ بنیں۔ یہ ہم نہیں کریں گے، قبروں کو بوسے دیں گے، پانی ڈالیں گے، ان کو دھو رہے ہوں گے، کلر کر رہے ہوں گے، پھول وغیرہ ڈال رہے ہوں گے، اس کا اہتمام بہت ہے، باقی کوئی اہتمام نہیں۔ تو والدین کے حقوق جانیں جو ان کے فوت ہو جانے کے بعد پھر بھی اولاد پر قائم رہتے ہیں، اور ان کو پورا کریں، اس سے ان کو راحت ملے گی۔ خالی بوسہ دینے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی چیزوں میں جو رسمی کارروائی ہیں، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، وہ سب کر کے ہم تو جی بوسہ دیتے ہیں والدین کی قبر کو، بڑے باادب ہے ماشاءاللہ، اور گناہ وہ آپ نہیں کرتے، والدین کا قرضہ وہ ادا نہیں کرتے، ترکے کی صحیح تقسیم وہ آپ نے کی نہیں، انہوں نے کوئی غیر منصفانہ فیصلے کیے تھے ان کو آپ جاری رکھتے ہیں، ان کو روکتے نہیں کہ ان کے لیے گناہ جاریہ ہو رہے ہیں، اس کا علم ہی نہیں ہے، قبروں کو بوسہ دیا جا رہا ہے۔ اس پہ اچھی طریقے سے توجہ کریں بغیر ناراض ہوئے، ان کی آخرت کی بہتری کا سامان کریں، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ ظاہری رسمی کارروائیوں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی چپل اس پانی کے ٹینک میں گر گئی جس سے پانی پیا جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا، ناپاک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کو نجاست کا یقین حاصل نہ ہو ہر چیز کو پاک ماننا لازم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں، اور نفع کس سے اٹھا سکتے ہیں؟ جو حلال ہو اور پاک ہو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر چیز کو تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت کے حکم سے اصل کے اعتبار سے اولاً ہر چیز ہمارے لیے پاک ہے۔ اچھا، اب ناپاک کیسے ہوگی؟ جو اس آیت کے حکم سے شے کو باہر نکال دے، وہ اسی طرح ہوگی یا تو اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرما دیا یا اس کے رسول نے، جیسے سور حرام ہے، شراب حرام ہے، ناپاک ہے شراب، سور کا ایک بال ناپاک ہے، اس طرح بیان فرما دیا ہو تو ہم ناپاک مانیں گے، یا پھر وہی تفصیل جو میں نے ایک سوال کے جواب میں کہی، جو پہلا سوال میرا اسی پروگرام کا ہے، وہ دیکھ لیجیے گا کہ نمک کے بارے میں پوری تفصیل بیان کی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر جوتا گرا، کیا آپ کو مجھے پتہ ہے اس میں کوئی نجاست ہے؟ کوئی لگی نہیں ہے نجاست، کچھ بھی نہیں، تو پانی کو پاک ماننا لازمی ہوگا۔ تھوڑا سا پانی اس کو نکال کے تھوڑا پانی بہنے دیں، اطمینان قلب کے لیے تو الگ بات ہے، جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اگر انڈر گراؤنڈ ٹینک کے اندر تالاب میں کوئی چیز گر جاتی ہے تو اطمینان قلب کے لیے 20 بالٹیاں نکال دی جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی یہ بھی لازم نہیں ہے جب تک کہ نجاست کو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ تو اگر بچے کے جوتے پہ کوئی نجاست تھی پھر وہ آپ کے سامنے گرا تو یہ پانی ناپاک ہوگا۔ وہ اس میں بھی بڑی تفصیل ہے کہ وہ پانی کتنی مقدار کا کتنا نہیں، لیکن بہرحال چھوٹے ٹینک ہوتے ہیں عمومی طور پر ہمارے جو پانی پینے وغیرہ کے ہوتے ہیں، تو جب تک نجاست کا اثر اپنی آنکھوں سے آپ نہ دیکھیں یا پانی میں ظاہر نہ ہو اس کو پاک ماننا لازم ہوتا ہے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اس کے لیے آپ میری کتاب خریدیں، طہارت کے احکام و مسائل۔ یہ صرف مطلب دین کی خدمت کے لیے اس کو لکھا گیا ہے، کوئی نفع کمانا مقصود نہیں، اور بہترین کتاب ہے۔ اس میں طہارت کے احکام بہت اچھے لکھے ہوئے، خصوصاً جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خدا را گھر والوں پر رحم کریں۔ آپ کو پاک کپڑے پاک کرنے نہیں آتے، آپ ناپاک طریقے سے کپڑے دھو کر استری کر کے اپنے گھر کے مردوں کو پہناتی ہیں، وہ جا کے جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، جمعے ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ناپاک کپڑے ان کو دے رہی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے، میں تمام بہنوں سے کویسچن کرتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں، اور جو مرد سن رہے ہیں وہ گھر کی بہنوں سے ذرا ایک کویسچن کر لیں، کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اور جو ہم واشنگ مشین میں جس طریقے سے ہم کپڑے دھو رہے ہیں، کیا اس طرح کپڑوں کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ کویسچن ہے، ضرور اس پر توجہ کی جائے۔